بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور قابل احترام بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس رہنمائی سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے اور دین و شریعت کی عظیم ترین دولت سے نوازا ہے۔ خداوند قدوس کے جو بہت سارے احکامات ہم پر ہیں، ان میں سے قربانی کا بھی ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَانْحَرْ کہ قربانی کرو۔ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیا عمل ہے اور ہم کس بنیاد پر اس کو انجام دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قدم قدم پر قربانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تسلیم و رضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم صفت ان کی فرما برداری ہے، بندگی ہے اور اظہار عبدیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے فرمایا کہ تم تابعدار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اطاعت اختیار کرو، تو آپ نے کہا کہ میں سارے جہان کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا۔ قرآن مقدس نے مختلف جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا، وفاداری کا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتلاء اور آزمائش کے موقع پر 100% کھرا اترنے کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی فرما برداریوں میں سے اور انہی قربانیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہم ترین قربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں آپ کو دکھایا کہ آپ اپنے فرما بردار بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس خواب کا تذکرہ آپ نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب عام انسانوں کی طرح صرف خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ وحی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور ابراہیم جیسے جلیل القدر اللہ کے وفادار پیغمبر کے صاحبزادہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا، صبر کروں گا، صابرین بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ بڑھاپے میں اولاد ملی ہے اور جب اس قابل ہوئے ہیں اور عمر کے اس مرحلہ پر پہنچے ہیں کہ اپنے باپ کی مدد کر سکے، فلما بلغ معہ السعی، کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اپنے باپ کی مدد کر سکنے کی عمر کو پہنچے، تو حکم ہو رہا ہے ذبح کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر ہر وقت قربان رہنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس مرحلہ پر بھی آپ نے مکمل فرما برداری اور مکمل اطاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر پوری طاقت و قوت کے ساتھ گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اطاعت کو، اس فرما برداری کو دیکھا کہ چھری انتہائی تیز ہے، پیغمبرانہ طاقت و قوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس طاقت و قوت کے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معصوم گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا، باپ نے بیٹے کو قربان کرنا شروع کیا اور بیٹے نے مکمل طور پر قربان ہونے کا مظاہرہ کیا، تو خداوند قدوس نے اس عمل کو قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس آزمائش کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم ترین قربانی کا انتظام فرمایا اور اپنی طرف سے جانور بھیجا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ یہی وہ قربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے یادگار بنا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو ایک طریقہ بنا دیا کہ قیامت تک اب ہمارے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کی نقل اتاری جاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پا کر اپنے انتہائی عزیز پیارے فرزند کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یادگار بنایا اور اس قربانی کے عوض ہمیں حکم ملا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانور ذبح کیا کریں۔ مقصود جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان دنوں میں جانور کو ذبح کریں، جانور کی قربانی کریں۔ اس کا مقصد نہ گوشت کھانا ہے اور نہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے، بلکہ مقصود رضائے الہی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ دنیا والوں کو اور خود ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم سب سے بڑے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے حکم کے غلام ہیں۔ ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم خوشی خوشی رضامندانہ طریقے پر قربانی کے دنوں میں اس سنت کو بجا لائیں اور جانوروں کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ تو یہ ایک مستقل عبادت ہے، ایک عظیم پیغمبر کی یادگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے اور اس کی نقل کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس عمل کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جانور ہم ذبح کریں گے، اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اندازہ نہیں لگا سکتے ایک بکرا اور ایک بکری میں یا دوسرے جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ آخرت ایک ایسی ضرورت ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے پر قربان ہو سکتا ہے اور اپنے اندر ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور اون والے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ وغیرہ، اس میں تو بہت بال ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بکرا بکری میں تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور جس جانور میں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، بال جانور میں زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی استطاعت اور اپنی سہولت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانور قربان کرنے کی کوشش کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔